الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ رب العالمین دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ 19واں روزہ ہے اور 1445 ہجری ہے۔ سحری میں قبولیت کے لمحات ہیں اور اس میں ہمارا سبق ہوتا ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 95 سے لے کر 98 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم اپنے کئی پروگراموں میں کر چکے ہیں، کہ جب اس ماہ صیام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرضیت کا اعلان کیا، پھر اس کی فضیلت کا اعلان کیا، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کیا ہے جس کی صدا آپ روز پبلک نیوز ٹی وی چینل سے لیتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے ایک منشور حیات ہے، یہ ہمارے لیے ایک شاہراہ زندگی ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر درختوں پر نازل ہوتا تو وہ رینگنے لگتے، اگر کنکریوں پر نازل ہوتا تو وہ لبیک کہہ اٹھتی، لیکن انسان کے قلب پر نازل ہوا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ اس کی خوش نصیبی ہے اس کلام کی۔ لیکن ناظرین کرام، فکر انگیز بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر تو نازل ہوا، اور انہوں نے یہ امانت اپنی امت کے سپرد کر دی، لیکن امت میں سے ہم جیسے لوگوں نے اس کی وہ قدر نہیں کی جو کہ کرنے کا حق تھا۔ ہم نے صرف کلام اللہ کو ثواب کی نیت سے پڑھنا چاہا اور یہ امید باندھ لی کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، یقیناً ملیں گی، لیکن ناظرین کرام، ان نیکیوں کا تعلق جو ہے وہ یوم القیامہ سے ہے، جب ہمارے اعمال نامے کھلیں گے، اور اس وقت یہ نوید اور بشارت دے دی جائے گی کہ یہ لو، جو تم نے اپنی زندگی میں کلام اللہ کو پڑھا تھا، ایک حرف کے بدلے میں آج 10 نیکیاں وصول کر لو ہم سے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک منشور ہے زندگی کا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہیں ہے۔ یہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے نہیں تھا، یہ اس کی فضیلت ہے کہ جو پڑھتا ہے، بغیر سمجھے بھی جو پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے کہیں ترجیح کی بات یہ تھی اور ہے کہ اس کے مطابق اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ ناظرین کرام، یہ جو قرآن کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کتاب جو کہ سب سے زیادہ کائنات میں پڑھی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس لفظ کو جب کھنگالا، جس سے لفظ قرآن بنا، اس کے مادے کو ڈھونڈا، اس کے مصدر کو ڈھونڈا، تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ قرانا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع کرنا۔ تو چونکہ اس کتاب اللہ میں تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے،
اس لیے یہ لفظ قرنا سے ماخوذ ہو کر قرآن بنا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ قرأ سے ہے، اور قرأ کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور عربی لغت کا ایک اصول ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف اور نون لگ جائے اس کے معنی مبالغے میں ہو جاتے ہیں۔ قرأ پڑھنا، اور جب اس کے ساتھ الف اور نون لگ گیا تو یہ لفظ قرآن بن گیا، اور اس کے معنی پھر مبالغے میں آ گئے، کثرت میں آ گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ناظرین کرام، یہ تو اس کی لغوی حیثیت تھی لفظ قرآن کی۔ اب اس میں سورہ آل عمران کے آغاز میں ایک شہادت ہے کہ ہم نے دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔ چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع قیامت نہیں ہے، قرآن کا موضوع توحید نہیں ہے، قرآن کا موضوع رسالت نہیں ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ چونکہ انسان کے لیے نازل کی گئی اور اس کے خالق نے نازل کی ہے، اپنی تخلیق کے بارے میں جو کچھ بھی ہدایات اس خالق نے چاہیں وہ اس کتاب میں درج کر کے ہمیں دے دی کہ یہ انسانی جو تخلیق میں نے کی ہے اس کی یہ احتیاجات ہوں گی زندگی میں، اور ان احتیاجات کو ان پیمانوں کے ساتھ پورا کرنا ہے جو پیمانے اس کتاب اللہ میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور وہ جو پیمانے بتائے ہیں ناظرین کرام، اس میں کچھ تو محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات سے مراد یہ ہے قرآن کریم کے وہ زاویے، وہ پیمانے، وہ احکامات، وہ تعلیمات، وہ ہدایات جن کو ہم ترجمے سے بھی اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے دل میں اتر جائیں گے، آسانی کے ساتھ، سہل انداز سے ہمارے دل میں اتر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات دل میں اتری ہے وہ ہمارے جوارح میں شامل ہو جائے۔ ہم جو بھی کام کریں، اس زبان سے جو بھی لفظ بولیں، ان ہاتھوں سے جو بھی کام کریں، ان پاؤں کو جدھر بھی اٹھائیں، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھنے چاہیے۔ اور دوسری قسم کی آیات ناظرین کرام جو اس کلام اللہ میں اللہ نے نازل کی ہیں وہ ہیں متشابہات۔ انسان اس کا موضوع ہے اور انسان کے مزاج کے مطابق یہ کلام اللہ ہے۔ انسانوں میں بھی ناظرین کرام کوئی تو بہت سہل انداز میں بات سمجھتے ہیں، کسی کا ذہن اور فکر فلسفیکل ہوتی ہے، تو اس میں فلسفے کی بھی باتیں ہیں۔ اور فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سے باطن کو تلاش کرنا اور باطن سے ظاہر کو تلاش کرنا، یہ فلسفہ ہے۔ اور اس میں فلسفیکل آیات بھی ہیں جو آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ محکمات تو وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے کے لیے ہمیں کسی سے کنسلٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور متشابہات آیات وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل علم سے کنسلٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام کتاب کو لے لیں، کوئی بھی کتاب لے لیں، اس کا طالب علم جو ہوتا ہے بعض چیزوں کو اپنے آپ سمجھ لیتا ہے، اس میں کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہے، کیا مقصدیت ہے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے استاد کے سامنے دو زانو ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اساتذہ کے سامنے، اہل علم کے سامنے دو زانو ہونا پڑے گا، ان کو پوچھنا پڑے گا کہ میرے لیے یہاں کیا پیغام ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم ایک اس ٹیلی گرام کو جو ماضی میں ہوا کرتا تھا، ایک بوڑھی ماں کے گھر میں ٹیلی گرام آیا، اس کے بیٹے نے بھیجا تھا۔ ٹیلی گرام کیا ہوتا ہے؟ ایک 1.5 لائن کا میسج ہوتا تھا۔ اب تو ایس ایم ایس کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ جب یہ نہیں تھا، خطوط ہوتے تھے، ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں اپنے اقارب کے خطوط ملتے تھے، ان میں ان کے حالات پتہ چلتے تھے۔ پھر ٹیلی گرام، جس کو ہم اردو میں تار کہتے تھے، عام فہم زبان میں، وہ ارجنٹ میسج ہوا کرتا تھا، یا کوئی غم کی بات ہوتی تھی یا خوشی کی بات ہوتی تھی، بس ایک آدھ لائن میں۔
لیکن وہ انگریزی میں ہوتا تھا. ٹیلیکس مشین سے وہ نکلتا تھا میسج, پھر پوسٹ مین لے کر آیا کرتا تھا, اور جس گھر میں آتا تھا الرٹ ہو جاتے تھے, اللہ خیر کرے. تو ایک بوڑھی ماں جب اس کو اپنے بیٹے کا ٹیلی گرام ملتا تھا تو وہ لپکتی تھی, ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف ڈور ٹو ڈور جاتی تھی. ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی, تو وہ لوگوں سے پوچھتی تھی, بیٹا ہے کوئی پڑھا لکھا؟ میرے بیٹے کا ایک پیغام آیا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہے, پتہ نہیں اللہ خیر کرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو, کوئی غم لاحق نہ ہو, تو بیٹا مجھے پڑھ کے بتا دو کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو وہ میسج جو ہمارے اقارب کا ہوتا تھا, عزیزوں کا ہوتا تھا, باپ کا ہوتا تھا, بیٹے کا ہوتا تھا, وہ تو ہم جاننے کے لیے اتنے بے چین ہوا کرتے ہیں. لیکن ایک وہ پیغام جو ہمارے مالک نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے کلام اللہ میں, ہم نے اس کو ویلوٹ کا غلاف چڑھا کر اوپر رکھ دیا, اور ہر رمضان المبارک کے مہینے میں نیچے اتارتے ہیں, مٹی جھاڑتے ہیں, اور ایک سپارہ روز پڑھ کر 30ویں روزے فخر سے یہ کہتے ہیں میں نے قرآن کریم ختم کر لیا. لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا تھا. ناظرین کرام, اس پیغام کو سمجھنا ہے. یہی اس ماہ سیام کا مطالبہ ہے, یہی اللہ کی مرضی ہے ہم سے کہ جو میں نے تمہارے لیے لکھ بھیجا ہے اس کو تعویذ نہ بناؤ. ناظرین کرام, اگر ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہم تعویذ میں ڈال کے گلے میں لٹکا لیں, کیا اس سے آرام آ جائے گا؟ نہیں, ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق عمل کریں گے پھر آرام آئے گا. یہاں بھی دنیا میں جو ہمیں بیماریاں لاحق ہیں, بے شک وہ روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی ہیں, معاشی بیماریاں ہیں یا معاشرتی بیماریاں ہیں, تب تک ان سے شفا نصیب نہیں ہوگی, ان بیماریوں سے, جب تک کہ جو ہمارے مالک نے نسخہ لکھ کر ہمیں دے دیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے. ناظرین کرام, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی جانب. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے, اور یہ سبق ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا, اور کوئی لفظ کوئی آیت ہم نے مس نہیں کی. ہم نے ہر لفظ سے صدائے قرآن آپ کے سامنے رکھی, اور الحمدللہ رکھ رہے ہیں. آج ہمارا سفر جو ہے سورہ الانعام کے آخر پر جا رہا ہے, اور 7ویں پارے کا بھی اختتام ہونے کو ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے لے کر 98 تک آج ہمارا سبق ہے, آج ہمارا مضمون ہے. تو آئیے ناظرین کرام, سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا صرف اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سب کام اللہ ہی تو کرنے والا ہے, پھر تم کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ وہی تو ہے جو رات کی کوکھ سے صبح کو جنم دیتا ہے, اور اسی نے رات کو سکون و آرام کا باعث بنایا ہے. اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم والے کے ٹھہرائے ہوئے پیمانے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. دیکھو ہم نے کس طرح اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی اللہ ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں امانت کے طور پر رکھا جائے گا. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر رکھ دی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ناظرین کرام, یہ ہمارا آج کا سبق ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو یہ سمجھنا تھا کہ اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے کہا کیا ہے, لیکن ہم نے صرف ثواب کی خاطر اس کو پڑھا ہے, اپنی زندگیوں کو بدلنے کی خاطر نہیں پڑھا. اب آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اپنے اختیارات بتائے ہیں, اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے ایک دانے اور گٹھلی سے, کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو تم دانہ زمین میں بوتے ہو
اپنی مرضی کے مطابق ذرا اگر چاہو کہ یہ پھٹ جائے اور اس میں سے کومپل نکل آئے، نکال سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس دانے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ نباتات کی صورت اختیار کرتی ہے، پھر وہ درخت کی صورت استعمال کرتی ہے، پھر وہ فصلوں کی صورت اختیار کرتی ہے، جس سے ہمارا رزق وابستہ ہے اور اس دانوں میں سے ہمارا رزق نکلتا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے اپنے اختیارات اور قدرت کے ساتھ، لیکن انسان اتنا نادان ہے، اتنا کم فہم ہے، ابھی تک ان بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہے تو کبھی ہم نے محسوس کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کو اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد میں، اپنی آنکھوں میں، اپنی بصارتوں میں، اپنی سماعتوں میں، اور اس قوت گویائی میں کس کو اللہ نے نہیں دی، ہمیں دی ہے، تو کسی کے اختیار میں ہے کہ اس کو بلا لے جس کو یہ قوت گویائی نہیں دی؟ کس کے اختیار میں ہے آج کہ ایک اندھے کو بینا کر دے؟ یہ اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ ناظرین کرام، درد کس نے دیکھا ہے، نفرت کس نے دیکھی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ذات کا انکار، اس کی آیات کا انکار کس نے دیکھا ہے؟ انکار کرنے والا بھی اس انکار کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ اس انکار سے دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ پھر ناظرین کرام، آج کے سبق میں ارشاد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہی اللہ ہے جو بے جان چیزوں میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور پھر بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، یہ بھی آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ بے جان سے جاندار کو نکالنا تو سمجھ آتی ہے بات۔ ناظرین کرام، انسان کا جو نطفہ ہے بے جان ہوتا ہے نا، اس سے انسان جاندار اللہ پیدا کرتا ہے، اس ایک قطرہ خون سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے جان ہے۔ پھر انڈا بے جان ہے، اس میں سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ یہ ہیں اس کے اختیارات، کون کر سکتا ہے ایسے؟ پھر ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اور بھی اس سبق میں اپنی قدرتوں کی نشانیاں بتلائی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ ہے کوئی جو سوچے سمجھے اور غور کرے۔ ہم نے سوچنے والوں کے لیے اس دنیا میں اس کو عقل دی، فہم دی، فراست دی، لیکن کسی نے اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح کے استعمال کرنے کا حق تھا۔ ناظرین کرام، اور کیا ہمارے لیے سوچنے کے زاویے ہیں؟ سحر کی ان خوبصورت قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت سے استدعا کریں گے کہ یہ قرآن کی صدا ہمارے دلوں میں اتر جائے، پھر دلوں کے ساتھ ہمارے جسمانی جوارح میں اتر جائے، پھر جسمانی جوارح کے ساتھ ہمارے ماحول میں اتر جائے، ہماری معیشت میں اتر جائے، ہماری سیاست میں اتر جائے، ہماری معاشرت میں اتر جائے۔ یہ ہیں کلام اللہ کے تقاضے۔ ناظرین کرام، ان تمام زاویوں پر گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، یہ بزم جس کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ اس میں اہل علم آتے ہیں اور وہ اپنے علم سے عالم کو منور کرتے ہیں، اور ان اہل علم شخصیات میں سے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے خوب ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وہ عالم دین بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ خطیب بھی ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، وہ لکھاری بھی ہیں، وہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ان کے تجزیے کبھی تو میڈیا پر آپ سنتے ہیں، کبھی آپ پرنٹ میڈیا پر پڑھتے ہیں، اور کبھی وہ اخبار میں چھپتے ہیں۔ چھپتے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ چھپتے ہیں۔ کبھی ہماری آنکھوں کا نور ہوتے ہیں ان کے الفاظ، اور کبھی ہماری سماعتوں کے لیے ایک خوبصورت زینت ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جناب مفتی غلام یاسین نظامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ حضور الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں کہ جن کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے نبی کریم کی محبت سے نوازا ہے،
ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے ناظرین کرام اس بات پہ فخر بھی ہے، غرور بھی ہے، اعزاز بھی ہے، سعادت مندی بھی ہے کہ میری دونوں شخصیات جو آج پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں، 1 گھنٹے کے نوٹس پر بھی میں ان کو اگر درخواست کروں تو وہ ماشاءاللہ تشریف لے آتے ہیں، اور مجھے بھی ان پر مان ہے۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی اور ناظرین کرام جناب محمد نوید اکرم، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا ایک ایسا گلاب ہے کہ جس کی خوشبو معطر کر دیتی ہے، اس طرح سے والہانہ انداز میں کلام پڑھتے ہیں۔ اور 1 گھنٹہ پہلے میں نے انہیں ایک فرمائش کی تھی، آج وہ میری فرمائش کا کلام پیش کریں گے اور ایک سما بندے گا انشاءاللہ، آپ نے جانا کہیں نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مثال؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھ صاحب خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سحر کی گھڑیاں ہیں اور سبحان ماشاءاللہ اللہ سبحان پر نور ساعتیں ہیں، اور آپ کی اب جو گفتگو ہوگی ہمارے لیے رہنمائی کے چراغ روشن کرے گی۔ وہ سب مقدمہ میں نے سامنے رکھا حسب دستور، حسب روایت، اور یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ پروگرام صدائے قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں سحری ٹرانسمیشن اختیار کر گیا ہے پبلک نیوز ٹی وی چینل۔ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جو بات شروع کی ہے اپنے تعارف کی، وہ اپنے اختیارات سے شروع کی ہے، اور اختیارات بھی کیا بتائے؟ ایک ذرے سے بات شروع کی ہے اور 7 آسمانوں تک جاتی ہے، اللہ کی توحید کی بات کہ کون ہے جو دانے کو، ایک گٹھلی کو جو تم زمین میں بوتے ہو اس کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں کومپل نکالتا ہے، پھر اس کو فصل بناتا ہے، اس کو درخت بناتا ہے، پھر اس میں تمہارا رزق پیدا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے جو آج کے سبق کا آغاز ہے مفتی صاحب، اس میں کوئی خاص حکمت ضرور ہوگی، میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت نوازش حضور، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے، آمین۔ آپ کے پروگرام سے وابستہ تمام افراد کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ فضیلت والا عمل ہے جس کی وضاحت جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کا اجر اللہ پاک نہ صرف دنیا میں ہمیں عطا فرمائے گا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع گفتگو سورہ انعام کی آیہ مبارکہ 95 سے لے کر 98 تک۔ جی، ان آیات مقدسہ میں اگر ہم پچھلی آیات مقدسہ کو دیکھیں تو پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ان دلائل دینے کے بعد اب ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہا سبحان ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر، انٹرو کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن کا مخاطب وہ انسان ہے، اللہ پاک جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہے۔ در حقیقت یہ کتاب انسان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور میں اس حوالے سے آپ کی تائید کروں گا، قرآن عزیز کی فضیلت پر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے عمل پذیری پر بات نہیں کرتے، عمل پر بات کرنی چاہیے۔ جس کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کے فضائل کے حوالے سے ہزاروں کتابیں موجود ہیں، جی جی ہمارے ہاں لٹریچر کی کمی نہیں ہے، جی، کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ فضائل پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم لوگ خالی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل میں یہ ہے، قرآن کے حقوق کو دیکھا جائے، قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ اب ایک حق کو تو ادا کرتے ہیں، ایک حق کی ادائیگی کے ساتھ بقیہ حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے، آپ کو بقیہ حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن جو ہے اس کے نزول کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو مینارہ نور بنا سکتے ہیں۔ اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے آپ دارین کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ اپنے آپ کو مہذب بنا سکتے ہیں، آپ اصلاح معاشرہ کو تہذیب کی تعلیم سے آشنا کر سکتے ہیں۔ تو در حقیقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں عملی میدان میں گھر سے لے کر سکول، کالج، یونیورسٹی، ان تمام میدانوں میں ہمیں قرآن فہمی پر زور دینا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کرنا چاہیے، اور اس بات پر زور دینا چاہیے بھئی فضیلت بہت ہو گئی، اب عملی میدان میں آپ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جب قرآن عزیز کی کوئی آیہ مبارکہ نازل ہوتی، وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ پہلے ہمیں جو پہلی والی آیہ مبارکہ ہے ہمیں اس پر عمل کر لینے دیجئے، اس کے بعد جو دوسری آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب یہ جذبہ ہمارے ہاں بھی تو موجود ہونا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام کی محبت کے دعوے دار ہیں، اہل بیت اعظام کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتی۔ اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ذرا اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خاندان ہے، خاندان میں ماں باپ ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کرے، اور اس کے اندر یہ زور دیں کہ آپ نے بیٹا قرآن کی تعلیم ہوگی، اب آپ نے اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھا جائے یہاں پر پہلی صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، قرآن عزیز کا اسلوب اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی چیز کا آغاز کرے گا تو آغاز میں ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کو بیان کرے گا، پھر بڑی ترتیب کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کرے گا۔ اب ان جو آیات مقدسہ کے اندر ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اور کل کائنات کو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس جملے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جو بیان فرما رہا ہے، یہ کس لیے بیان فرما رہا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ دو مقامات پر یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور دوسرے مقام پر بیان فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تاکید کے ساتھ ہے بھئی دیکھو ہم نے تو اپنی نشانیاں جو ہیں وہ کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکے پھرتے ہو، پھر تم ہمارے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ تمہیں تمام کے تمام رزق فراہم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فالق الحب والنبا، سبحان اللہ۔ رزق فراہم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دوسرے نمبر پر موت اور حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو مطلب یہ ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ پاک جب تک نہ چاہے گا کوئی تمہارا رزق بند نہیں کر سکتا، اللہ پاک جب تک نہ چاہے گا کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا۔ اسے آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں، جی بہتر، پھر سلسلہ کلام یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے۔ جناب مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے مہمان ہیں۔ سحر کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ان قبولیت کے لمحات میں پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالحانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آج 19ویں روزے کے سحری کے لمحات ہیں۔ ناظرین کرام، اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا روزانہ پروگرام آپ سنتے ہیں صدائے قرآن، اور جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ الانعام پہ ہم پہنچے ہیں، بلکہ سورہ الانعام بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 98 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات اور قدرت سے بات شروع کی ہے کہ میں ہی ہوں جو ایک بیج جو تم بوتے ہو اس میں سے کمپل نکالتا ہوں، پھر اس میں سے نباتات کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور پھر نباتات سے وہ درخت بنتے ہیں، فصلیں بنتی ہیں جن سے تمہارا رزق نکلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ایک اور بہت بڑے اختیار کی بات کی ہے
کہ لوگوں سن لو، تم میرے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اور اللہ رب العزت نے جا بجا کلام اللہ میں ارشاد فرمایا ہے، میں روز محشر پوچھوں گا ان لوگوں سے، لاؤ آج اپنے شریک جن کو تم میرے علاوہ میرے حصے دار بناتے تھے اور میرے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے، لاؤ ان کو، آج وہ تم کو اس مصیبت سے جو روز محشر کی مصیبت ہے، جو دنیا کی مصیبتوں سے ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں گنا تمہیں اپنی گرفت میں لے چکی ہے، ذرا اس سے نکال کے دکھائیں۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کہاں ہیں آج وہ، نظر کیوں نہیں آتے، وہ خود گم ہو گئے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنا اختیار بیان کیا ہے کہ میں ہی ہوں جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا خمیر مٹی سے ہے، تو مٹی بے جان ہے، اس میں سے جیتا جاگتا انسان، پھر اس کی بنیاد اس انسان کی تخلیق کی ایک بے جان قطرہ خون ہے جس سے انسان جیتا جاگتا پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے مثال دی تھی انڈے کی، جس میں سے ایک چوزا نکلتا ہے جیتا جاگتا۔ تو یہ تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، لیکن جاندار سے بے جان کو بھی نکالتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے ان تمام لوگوں کا رد فرمایا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنے خوبصورت اسلوب کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا ہے۔ کھاتے ہمارا ہو، رہتے ہماری کائنات میں ہو، زندگی ہماری دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، رات کو تمہیں سکون کی دولت ہم نے دی ہے، دن جو ہے دن کے اندر تمہارا جو سارے کے سارے معاملات، کاروبار زندگی ہے، کاروبار حیات ہے، وہ ہمارا ہی ہے۔ بالکل۔ اور سورج اور چاند کو دیکھ لیا جائے، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے تمہاری سہولت کے لیے، تاکہ تمہارے لیے یہ حساب و کتاب کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو سکے۔ اب تاروں کو دیکھ لیجئے، تاروں کے ذریعے دیکھ کر تم راستوں کو پہچانتے ہو، رات کی تاریکی میں چلتے ہو، ان کو دیکھ کر تم اپنے سفر کا تعین کرتے ہو، اپنی منزل کا تعین کرتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں تمہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر بھٹ کے جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ ہمیں چھوڑ کر، دیکھیں نا، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک شکر گزار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے آپ پر احسان کیا ہے تو دین کہتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں پر ایک اور بات بتا دی گئی ہے، یہ زندگی جو دی ہے اس کے بعد پھر ایک اور زندگی تمہیں عطا کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ اس آخرت کی زندگی میں پھر تمہیں جنتی نعمتوں سے تمہاری تواضع کی جائے گی، اور پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شرک بناتے ہو، تو اس سے بڑی احسان فراموشی اور ناشکری نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ وہ دیکھیے تو صحیح، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے اور اس کی قدرت کی کتنی جہتیں ہیں، ہم تو اس کی قدرت کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ قرآن عزیز کے اندر کتنی آیات مقدسہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، تم اس کی قدرت کا حساب لگا سکتے ہی نہیں ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیے صحیح، جس طرح کہ آپ نے اپنی مثال کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا، قرآن عزیز کے اندر ہے، وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے وہ ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ وجود میں لا سکتا ہے۔ وہ انسان اگر دنیا سے پردہ کر جائے، مٹی ہو جائے، تو پھر اسے دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے حوالے سے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، دوبارہ اسے مٹی کے ذریعے دوبارہ اسے وجود دیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کے وجود کا دار و مدار زمین سے نکلنے والی چیزوں پر ہے۔ بالکل ٹھیک۔
وہ زمین سے جو پیداوار ہے وہ پیداوار اس کے جسم کو پروان چڑھاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ زمین سے نکلنے والی چیزوں پر ہے, مٹی سے نکلنے والی چیزوں پر ہے. تو جو اس کا جوہر اصلی جو ہے وہ مٹی ہی ہے, اسی لیے اسے کیا کہا گیا, مٹی کا ہی نام دیا گیا ہے. ہم نے اول تخلیق بھی تمہاری مٹی سے کی ہے, اگر تم دوبارہ مردہ ہو جاؤ گے تو ہم دوبارہ بھی تمہیں تخلیق کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے, ہم نے کن کہنا ہے اور کل کائنات جو ہے وہ ہماری محتاج ہے, ہمارے کن کہنے کے محتاج ہے. جب ہم کہیں گے کن فیکون تو اسی طرح کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن اس میں صدائے قرآن یہ ہے, زندگی کے میں جو بھی معاملات ہو جائیں آپ نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا, ہر حال میں آپ نے اللہ کے دامن سے نوک وہی دروازہ کرنا ہے, وہ کرتے رہنا ہے. مجھے ابھی تک وہ مثال صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ, تو انہوں نے پوچھا, ان سے ایک مائی صاحبہ نے پوچھا کہ حضرت صاحب ایک بات تو بتائیے, کیا اللہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا, مائی صاحبہ اللہ کا در جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے, کیا پتہ کب کھل جائے. تو آگے سے مائی صاحبہ نے جواب دیا, کیا اس کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے جو کھل جائے؟ یعنی اللہ کا در جو ہے وہ کبھی بندوں کے لیے بند نہیں ہوتا, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندوں کو اللہ کا در جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے, ہر وقت اس کی رحمت جو ہے وہ بندوں کا استقبال کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے. ناظرین کرام, دروازہ وہی ہے جس سے ہمیں آج بھی خیرات ملتی ہے اور جہاں سے ہمیں آخرت میں بھی خیرات ملے گی, نجات کی. ناظرین کرام, ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. 19واں روزہ ہے, سحر کی گھڑیاں ہیں, اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہماری خصوصی سحری کی ٹرانسمیشن ہے, اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے, سورہ الانعام ہے, اور آیت نمبر 95 سے لے کر 98 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب, آج کے اس سبق کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. وہی اللہ کی ذات کہ جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی. تم کیا سمجھتے ہو کہ جب ہڈیاں کھر جائیں گی اور تم مٹی ہو جاؤ گے تم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ بھی نہیں تھا. کیا بات ہے, کیا بات. اور پھر تمہیں ایک مستقل دنیا میں ایک مقررہ میعاد کے مطابق ٹھکانہ دیا, پھر ایک عارضی ٹھکانہ بھی ہوگا, پھر ایک تم انجام کی طرف جاؤ گے. بے شک. میں چاہتا ہوں اس کی ذرا وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بڑا خوبصورت میسج ہے. اگر ہم اوپر والی آیات کو دیکھیں تو وہ تمام کے تمام آیات اللہ کی قدرت کا اظہار بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ہاں جی. رزق اللہ کی نعمت ہے, زندگی موت اللہ کی نعمت ہے, دن اور رات کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی نعمت, ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اور یہاں پر آ کر بیان کیا گیا, یہ یاد رکھو ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. جی بالکل. یہ ہے اس آیا مبارکہ کا موضوع. دنیا اسی کی ہے, آخرت بھی اسی کی ہے. دنیا کے اندر جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے نا, یہ پھر یاد رکھو ان تمام چیزوں کا کل قیامت والے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا. دانے سے لے کر ہر چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. مفتی، یہ جو دو مقامات کا تذکرہ ہے فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، جی جی، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے مستقر کہتے ہیں دنیا کو، یہ تمہارے لیے قرار کی جگہ، قرار کی جگہ. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہاں پر تم نے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. ہم نے آزمائش کے لیے یہاں پر تمہیں بھیجا ہے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے کتنے فرما بردار ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کتنے ہمارے احسان مند ہو. مستقر دنیا، مستودع آخرت، یعنی دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے. دنیا و آخرت ان دونوں کو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے.
اور ان نشانیوں میں اللہ پاک جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کون ہمارے فرمان پہ عمل کرنے والا، کون ہماری ناشکری کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے فرما دی، یہ بات یاد رکھو صحیح، تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا گیا، دوبارہ پیدا کیا جانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کسی اور جان سے تمہیں پیدا کیا جائے گا، نہیں، وہ تمہاری روح جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، دوبارہ اسی روح کو وہ جسم کا جو خول چڑھایا جائے گا وہ اللہ کے حکم سے چڑھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں کسی اور نفس سے پیدا کیا جائے، نہیں، دوبارہ بھی اسی نفس سے پیدا کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہے کہ موت تو آتی ہے، روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ موت کا نام کیا ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، جسم سے روح کا جدا ہونا یہ موت ہے، تو اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے فرما دی۔ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہر حال میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کی نعمتوں کا ہم لوگ شکر ادا کریں، یہ صدائے قرآن ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا، ہماری رہنمائی کا۔ مفتی صاحب جیسے اہل علم میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی باتیں معرفت پر مبنی ہوتی ہیں، اور جب بھی ہم کسی اہل علم سے بات کرتے ہیں ایک نئے دروازے کھلتے ہیں، سمجھ کے، فہم کے، بصیرت کے، ادراک کے، اور مفتی صاحب جیسے صالحین اور اولیاء اکرام جو ہماری زندگی کے سنگ میل ہیں، ان سے جب بھی بات کرتے ہیں ہم تو ایک نئی سوچ ہمیں ملتی ہے۔ پہلے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ کسی نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ میں نے دنیا میں مال بہت کمایا ہے، میں اس افسردگی میں رہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ مال بھی میرے ساتھ چلا جائے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسی صورت ہے، تمہارا مال تمہارے ساتھ جا سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ سارا مال دنیا میں خرچ کر جاؤ، اللہ کے ان بندوں میں خرچ کر جاؤ جو کسی وجہ سے محروم المال ہیں، تو وہ سارا مال تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج ہماری سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور اجازت سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب محمد نوید اکرم سے کہ وہ آج کلام پیش کریں گے۔ میری فرمائش ہے، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، اور فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ وہ اپنی لے میں اس کو پیش کریں گے، آپ بھی سنیے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی، تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ،
تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ دم آخر ذرا سام پر اتنا کرم کرنا آقا یا رسول اللہ، دم آخر ذرا سام پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ کا ہی ایک سہارا